بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ بھارت خطے کے تمام ممالک میں دہشت گردی کو فروغ دیتا رہا ہے، دہشت گردی اسپانسر کرتا رہا ہے۔ پاکستان میں آج بھی بھارت کی اسپانسرڈ دہشت گردی جاری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بعض اوقات بہت زیادہ بڑھتی رہی، خاص طور پہ جب افغانستان میں بھارت کا تسلط تھا تو اس وقت تو دہشت گردی عروج پہ تھی، اور اب بھی بھارت اپنے سورسز کے ذریعے کسی نہ کسی طرح دہشت گردی کرواتا رہتا ہے۔ اب باری آئی ہے میانمار کی، یعنی برما کی۔ برما میں دہشت گردی عروج پہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2021 میں برما میں ایک فوجی انقلاب آیا، اور اس وقت کی جو حکمران تھی اونگ سان سوئی کی، جو کہ یہ خاتون حکمران جو کہ الیکشن کے نتیجے میں پاور میں آئی تھی، اس کو آرمی نے الگ کیا حکمرانی سے، اور اس کے بعد ایک فوجی حکومت وہاں پہ بٹھا دی۔ اس سے پہلے یہ 5-1 سال تک وہاں پہ ایک کمزور سی جمہوریت رہی اور زیادہ چل نہیں سکی، کیونکہ جمہوریت بہت حد تک کنٹرول۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے، برما کا آئین، کہ اسمبلی کے جو ممبرز ہیں اس میں 25% ممبر جو ہیں وہ آرمی نامینیٹ کرے گی، اور وہ سرونگ فوجی ہوں گے، یعنی آرمی آفیسرز ہیں 25% وہ اسمبلی کے ممبر ہوں گے، اور باقی بھی جو ممبرز وغیرہ 75% جو چنے جاتے ہیں اس پہ بھی خاصا کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی تقریباً برائے نام لیکن بہر صورت تھی۔ اور اس میں جو حکومت کو ریموو جب کیا گیا سن 2021 جنوری میں، تو اس وقت بھی یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ برما میں چائنا کا انفلوئنس نسبتاً زیادہ ہے۔ چائنا نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، روڈ انفراسٹرکچر بنایا ہے، چائنا کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے، بندرگاہ بھی انہوں نے ڈیولپ کی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ امریکن انفلوئنس نسبتاً کم ہے، اور یہ جو نئی حکمران آئی تھی اونگ سان کی، یہ مغرب کی طرف زیادہ مائل تھی۔ مغرب نے اس کو پروموٹ بھی بڑا کیا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کانفلکٹ سے بچنے کے لیے موسٹ پرابلی وہاں کی آرمی نے ریئیکٹ کیا اور ان کو ہٹا کے تو خود حکومت سنبھال لی۔ اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کافی سخت کی، کیونکہ اس خاتون کو کافی سپورٹ حاصل تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے لیڈرز وغیرہ کو جیلوں میں ڈالا، بند کیا، اور کئی لوگ بھاگ گئے۔ لیکن جو عوام تھے وہ اس کے خلاف تھے۔ عوام نے اس وقت بھی ری ایکشن شو کیا، اور عوام نے کافی مظاہرے کیے، جس کو انہوں نے زور زبردستی سے کنٹرول تو کر لیا، لیکن بالآخر وہ ایک بغاوت کی شکل اختیار کر گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انسرجنسی کی شکل، ایک میدان بن گیا ایسا، جہاں انسرجنسی کی گراؤنڈز موجود تھیں۔ ایک کاز تھا، ایک مقصد تھا کہ ڈیموکریسی بحال کی جائے۔ دوسری طرف لوگ موجود تھے، ایتھنک پارٹیاں بھی، جو کہ مختلف وہاں پہ ایتھنک گروپس ہیں، وہ تیار ہو گئے۔ جب ایک کاز موجود ہو، آپ کے پاس ایک ارادہ بھی موجود ہو، لوگ بھی موجود ہوں جو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کو چھپنے کے لیے جگہ، سیف ہیونز، سینکچوریز، اور دوسرا باہر سے پیسہ۔ یہ پیسہ ملے تو پھر آپ اپنی وہ پرائیویٹ آرمی سی جو بناتے ہیں دہشت گردوں کی، اس کو پالنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے۔ وہ پیسہ ملنا شروع ہو جائے تو پھر یہ کام چل نکلتا ہے۔ لہذا بھارت نے یہاں پہ ان کو فنڈنگ شروع کی۔ چنانچہ یہ جو باغی ہیں جو اب انسرجنسی میں حصہ لے رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنے کیمپ بنائے ہیں بھارت کی ریاست میں، جو ان کی میزورام کی ریاست ہے اس کے قریب، بھارت کے بارڈر سے چند کلومیٹر کے اوپر۔ اس کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے حملے کرنے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں، حکومتی ٹارگٹس کے اوپر حملے کرتے ہیں،
پھر جب حکومت پیچھا کرتی ہے، فوج پیچھا کرتی ہے، ان کے پیچھے لگتی ہے، تو یہ بھاگ کے بھارت کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ بھارت میں ہاسپٹل وغیرہ بھی قائم کیے گئے ہیں ان کے لیے، جہاں پہ کہ یہ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج معالجہ وہاں پہ کرنا ہو تو وہ وہاں پہ علاج معالجہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان کو پیسہ، علاج معالجے کی سہولت، ٹریننگ اور ہتھیار یہ بھارت کی مدد سے مل رہے ہیں۔ اب بھارت کے ساتھ کا یہ سرحدی علاقہ جو ہے، یہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی ہے بڑی خاصی، اور لازماً برما کو یعنی میانمار کی حکومت کو ان ساری چیزوں کا علم ہے، ان کو پتہ ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے ایک فضائی حملہ کیا جو ان کے کیمپ کے اوپر ہی کیا، جو کہ بھارت کے بارڈر کے بالکل قریب ہے، یعنی میزورام کے بالکل ساتھ ہے۔ اس کے ٹھکانوں پہ انہوں نے اپنے جیٹ طیاروں کے ذریعے اسٹریفنگ کی، بامبنگ کی۔ 2 بام جو ہیں وہ بھارت کی سائڈ پہ گرے۔ اب بھارت میں تو کوئی ری ایکشن اس کا نہیں آیا، کیونکہ اگر ری ایکشن آئے تو پھر میانمار کی طرف سے بھی ری ایکشن آئے گا، وہ بتائیں گے کہ یہ در حقیقت بھارت سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم۔ بھارت کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی غلطی سے 2 بام ادھر گرے ہیں، اس جس گاؤں میں گرے میزورام کے، وہاں پہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کسی کا کچھ۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ بام غلطی سے نہیں گرے، انہوں نے گرائے انہی دہشت گردوں پہ ہیں جو کہ بھاگ کے بھارت کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ انہوں نے خواتین کی بھی ایک تنظیم ہے جو اس سے منسلک ہے، دہشت گردی سے۔ ہو سکتا ہے ان کا کچھ نقصان ہوا ہو، لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہ کیا ہو۔ فضائی حملے میں جو تنظیم ہے، اس کے کیمپ وکٹوریا جو انہوں نے بنایا ہوا، اس کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی کافی ساری عمارتیں کچھ تباہ ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری میانمار سائڈ پہ میزورام کے بارڈر سے بالکل تھوڑے فاصلے پہ ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ سارا کچھ مکتی بانی کے طرز پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ یوں تھا کہ جب میانمار کی آرمی نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، یہ جو جمہوریت کا نعرہ لے کے لوگ وہاں سے پبلک اٹھی اور انہوں نے بغاوت کی، تو ان کے اوپر جب انہوں نے کیا کریک ڈاؤن کیا برما کی آرمی نے، میانمار کی آرمی نے، تو یہ لوگ بھاگ کے سرحد پار بھارت میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کو کیمپوں میں انہوں نے رکھ لیا۔ اور جس طرح مکتی بانی کو کیمپوں میں رکھ کے انہوں نے ٹریننگ دی تھی اور وہ پورا ایک فوج کی شکل میں ان کو تیار کر دیا تھا، اسی طرح ان کے تربیتی کیمپ وہاں پہ انہوں نے بنا رکھے ہیں بھارت نے، اور ان کو وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ویسے تو 1988 کے بعد سے کئی دفعہ یہ انہوں نے بھارت نے یہ کام کیے، لیکن اب خاصا آرگنائز شکل میں یہ چن نیشنل فرنٹ ہے، جس کو چن نیشنل فرنٹ، اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں بھارت، اور اس کے کیمپ جو ہیں وہ ٹریننگ کیمپ بھارت میں موجود ہیں۔ یہ جو چن نیشنل فرنٹ نامی سیاسی تنظیم ہے، اس کا مسلح ونگ، جسے چن نیشنل آرمی کے نام سے کہتے ہیں، یہ در حقیقت میانمار میں تمام قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں یہ ملوث ہے، اور یہی وہ تنظیم ہے جس کے خلاف میانمار کی آرمی جو ہے وہ ایکشن کرتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا کے انفلوئنس کو وہاں پہ کم کرنے کے لیے کرتا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ میانمار ایک سوورن ملک ہے، کیا کسی ملک کو رائٹ پہنچتا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلائے؟ اس کی اپنا انٹرنل مسئلہ ہے، اگر وہاں کے لوگ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں کریں، وہاں پہ ملٹری رول ہو یا ڈیموکریسی ہو، یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے۔ لیکن بھارت باہر سے یہ سارا کچھ مسلط کر کے تو ان کے اندر یہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ اب بھارت یہ کام پاکستان میں کروا ہی رہا ہے، افغانستان میں یہ کر چکے ہیں، اب بھی کروا رہے ہیں۔ جو داعش وہاں پہ افغانستان میں روزانہ کی بنیاد پہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں داعش کے، ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ سری لنکا میں یہ بہت بڑی تقریباً کوئی 22-23 سال کی انسرجنسی انہوں نے فنڈنگ کی، چلائی اپنے تامل ناڈو سے،
اور یہ کشمیر تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ وہاں اپنی ریاستی دہشت گردی موجود ہے. سو اس وقت میانمار کی حکومت بنیادی طور پہ بھارت سے تنگ آئی ہوئی ہے. ان کو اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ بھارت کو جب تک کسی ذریعے سے روکا نہ گیا یہ کام بڑھتا جائے گا اور یہاں پہ دہشت گردی بڑھے گی. لہٰذا انہوں نے اسی وجہ سے یہ بامبنگ وغیرہ کا ایکشن بھی کیا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ نہ صرف پولیٹیکل کارروائی کریں گے کہ بھارت کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس کو انٹرنیشنل فورم پہ لے کے آئیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ مزید سرحد کے قریب مزید کارروائیاں کریں گے جہاں سے وہ اسلحے کی جو ترسیل ہے بھارت کی طرف سے ان دہشت گردوں کو مل رہی ہے اس کو روکا جائے، اور پیسہ جو بہت زیادہ ان کو مل رہا ہے وہ بھی ان کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جائے. اکانومسٹ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا تھا کہ بھارت کے تقریباً 44 بینک ہیں جنہوں نے بہت ہی مشکوک کئی ارب ڈالر کے مشکوک ٹرانزیکشنز کیے ہوئے ہیں، اور وہ مشکوک ٹرانزیکشنز یہی ہیں کہ یہ مختلف ملکوں میں دہشت گردوں کی معاونت کرتے ہیں، جس میں پاکستان کی بھی یہ پاکستان کے اندر بھی کرتے رہے ہیں. بھارت کے اپنے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آسام، کرناٹکا، ان میں بھی انریسٹ تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے ابھی دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کرنے کے لیے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ یہاں بنا دیے ہوئے ہیں اور وہیں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں. نیپال پہلے ہی ان سے تنگ ہے، اس کی اپنی سرحد پہ بھارتی اپنی دہشت گردی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر دھونس جماتے ہیں، اور نیپال کافی مشکل میں رہا ہے. اور یہاں تک کہ مودی کے وقت میں مودی نے بند کر دیا تھا نیپال کو رستہ دینا. نیپال کی امپورٹس جو ہوتی تھیں انڈیا کے تھرو، کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے تو ان کے انہوں نے بند کر دی، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ کشیدگی ہوئی، آپس میں جھڑپیں وغیرہ بھی ہوتی رہیں. اب چائنا کے ساتھ انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اروناچل پردیش کا وہاں بھی یہ پنگے بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چائنا کے ساتھ بھی ان کے مسائل موجود ہیں. سو میانمار نے در حقیقت جو ایکشن کیا ہے وہ در حقیقت ان دہشت گردوں کے خلاف تو ہے ہی ہے، لیکن بھارتی بدماشی کے خلاف بھی ایک ری ایکشن ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے ملکوں کو آپس میں تعاون کرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے ملک برما، ساؤتھ ایشیا کے جو کنٹریز ہیں، نیپال، برما، سری لنکا وغیرہ، جن میں یہ دہشت گردی کرواتا ہے بھارت، ان کو مل کے تو بھارت کے خلاف اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ اس دہشت گرد ملک کو اس کی کارروائیوں سے روکا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.